بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ماہ اکتوبر 2024 کے فورٹ نائٹ 15 یومیہ خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ دین سے دور افراد کو نشانہ بنا کر انہیں دین سے قریب کرنا اور جوڑے رکھنا ممبر محراب فاؤنڈیشن کی تحریک کا مقصد ہے۔ مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب نے فکر مند اور درد مند بڑے اور چھوٹے علماء اکرام اور دانشمند طبقے کو لے کر ایک تحریک کا آغاز 1 سال قبل اس سلوگن کے ساتھ کیا تھا: چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ الحمدللہ کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام اور گجرات میں اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا غیاث احمد ارشادی صدر صفحہ بیت المال انڈیا و ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے تحریک چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں کی فکروں کو لے کر اپنے سفر تروپتی، توپران، نرساپور اور میدک کے مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے عمومی اور خصوصی مجالس میں تحریک کے تعارف کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ میں دین سے جذباتی وابستگی پر زور دیتے ہوئے خطاب فرمایا۔ واضح ہو کہ ہر ریاست میں زونز قائم کیے گئے ہیں اور وہاں کے صدور و ترجمان حضرات اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جاری مراکز نسواں کا تعلیمی و تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ ہر ماہ ان خواتین و طالبات کے درمیان امتحانات لیے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ شہر حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں چلنے والے تمام مراکز نسواں کی حاضری کو سافٹ ویئر کے ذریعے آن لائن کر دیا گیا ہے۔ مراکز نسواں کا یہ سلسلہ شہر حیدرآباد کے علاوہ سورت گجرات، گلبرگہ، چنچولی، چنداپور، عادل آباد، بھینسا، کریم نگر، کورٹلہ، نرمل، خانہ پور، اکل کوٹ، شولاپور، جالنا، اورنگ آباد، بھوپال اور سہارنپور، کیرانہ، یو پی، آسام وغیرہ میں جاری ہے۔ مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب نے ہندوستان بھر کے علماء، ائمہ اور درد مند احباب سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے مراکز نسواں قائم کریں۔ بالخصوص سلم علاقوں اور دیہاتوں میں مراکز نسواں کے قیام کا اہتمام کریں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام جاری بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے اسکولی طلباء و طالبات کی دینی اخلاقی تربیت اور ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے 10 علماء اکرام کی ایک ایسی ٹیم مقرر ہے جو انگلش سے بھی واقف ہے اور اردو کے ساتھ ساتھ بچوں کی نفسیات کو بھی وہ جانتے ہیں۔ یہ علماء کرام روزانہ اسکولوں میں جا کر طلباء و طالبات کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ کام مستقل طور پر حیدرآباد کے 200 اسکولوں میں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، بھوپال، مدھیہ پردیش اور کیرانہ، یو پی وغیرہ کے مختلف علاقوں میں چل رہے اسکولوں میں بھی یہ پروگرام جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے منتخب کردہ ترجمان حضرات زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، جس میں نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں، ہوٹلوں کے پاس وقت گزارنے والے افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو سنتے ہیں، ان کے حل بتانے کے ساتھ ساتھ ان کو دین سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلیوں میں کھیل رہے معصوم بچوں سے ملاقاتیں کر کے ان میں انعامات کی تقسیم کر کے انہیں دین سے قریب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ترجمان و مبلغ احباب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن نے ملک کے 10,000 ائمہ مساجد کا ڈیٹا تیار رکھا ہے۔ ملک کے بدلتے حالات میں سلگتے موضوعات پر ہر جمعہ کے لیے ان 10,000 ائمہ تک ہر چہارشنبہ بذریعہ واٹس ایپ بیانات ارسال کرتا ہے تاکہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر وہ ان موضوعات پر بیانات کر سکیں اور ملت کی رہبری کر سکیں۔ اب تک 365 خطبات ارسال کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ زون کی تفصیلات۔ مولانا سید رضوان اسعدی ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ زون میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے اور تحریک کی وسعت کی فکروں کو لے کر علماء کرام و دانشوران قوم سے ملاقاتیں جاری رکھتے تحریک کی وسعت کی فکروں کو لے کر علماء کرام اور دانشوران قوم سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ نیز 27 اور 28 اکتوبر 2024 کو ضلع میدک اور اس کے تعلقہ جات نرساپور، توپران میں مختلف مقامات پر 15 نکاتی شعور بیداری مہم سے متعلق پروگرامز کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر قومی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب نے تمام پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے تعارفی خطاب فرمائے۔
اس تحریک کو ملک و ملت کے حق میں مفید قرار دیتے ہوئے اس کو مزید مضبوط و مستحکم کرنے کی اپیل فرمائی۔ یہ پروگرام مولانا سید رضوان اسدی اور ان کے جمعیہ رفقا کی کوشش سے نہایت کامیاب رہے۔ علاوہ ازیں تلنگانہ کے کئی اضلاع میں تقریباً 20 سے زائد مراکز نسوان کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ ممبر محراب کے مبلغ و داعی حضرات جمعہ وغیرہ کے موقع پر اپنے خطابات اور اسکولی طلباء کی تربیت کے لیے بیسٹ کیریکٹر پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا و مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش کے مقررہ مبلغ مفتی شریف الحسن قاسمی نلگنڈا کے مختلف منڈلز اور دیہات چنتا پلی، پداراؤ منڈل، کنڈا ملے پلی، چندم پیٹ، ڈنڈی وغیرہ دیہاتوں میں ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اس تحریک کی مختلف خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کرناٹک زون کی تفصیلات۔ ریاست کرناٹک کے ترجمان مولانا مختار احمد رشادی اور مفتی ابراہیم شعیبی مولانا نذیر احمد رشادی کی نگرانی میں ضلع گلبرگہ، یادگیر اور بیدر وغیرہ کے اسفار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان مقامات کے علماء کرام اور دانشوران قوم سے ملاقاتیں کی گئیں اور وفود کی شکل میں صدر کرناٹک مولانا نذیر احمد رشادی اور مولانا مختار احمد رشادی کی نگرانی میں علماء کرام کے 2 وفد مناباد اور بسوا کلیان سے مرکزی دفتر حاضر ہوئے اور ادارے کی خدمات کو نزدیک سے دیکھ اور جان کر خوب سراہا اور ایسی فکریں اپنے علاقوں میں جاری رکھنے کا تیقن دیا۔ علاوہ ازیں مراکز نسواں کے ششماہی امتحانات کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے نتائج مثبت اور نہایت مؤثر ثابت ہوئے۔ نیز عمومی دعوت بیسٹ کیریکٹر ہر گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑے مہم کے علاوہ ممبر محراب کی اس تحریک کی مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کی رپورٹ۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا اورنگ آباد زون کے ترجمان قاری محمد مصطفیٰ مولانا انیس الرحمن ندوی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن مہاراشٹر کی نگرانی میں اپنے خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تحریک کو اور اس کی خدمات کو مستحکم و مضبوط کرنے کی غرض سے ائمہ مساجد، علماء و حفاظ کی ملاقاتیں جاری ہیں اور علاقائی نمائندگان کی تقرری کا عمل بھی جاری ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ 15 دنوں میں حافظ مدثر بلناڈا میں اور پیپل گاؤں راجا میں مفتی شعیب اشاعتی کو بطور نمائندہ طے کیا گیا۔ نیز مراکز نسواں کے منظم نصاب تعلیم اور انداز تعلیم کو مقبولیت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرے اضلاع سے اس نظام تعلیم کو دیکھنے کے سلسلے میں علماء کرام کے وفود آ رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ نیز نسل نو کی دینی، ایمانی اور اخلاقی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شولاپور زون کی تفصیلات۔ ممبر محراب شولاپور زون کے تحت لاتور، عثمان آباد، بارشی، کلم، اکولا کاٹی اور شولاپور میں حافظ محبوب نداف صدر ممبر محراب شولاپور زون اور اس زون کے مبلغ حضرات متعلقہ زون میں تحریک کے خدمات جاری رکھے ہوئے۔ وہ اجتماع ربیع الاول میں میلاد کے موقع پر جن احباب اور گروپ کی ذہن سازی کی گئی اور گانا بجانا، ڈی جے وغیرہ سے روکا گیا اور متبادل کے طور پر مستحقین اور راشن کی تقسیم، خون کے عطیہ کے قیام کے انعقاد کی طرف متوجہ کیا گیا۔ بعض ازاں ایسے نوجوانوں کو ہمدرد نوجوان نامی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ نیز تحریک کی وسعت کی فکروں کو لے کر دیگر اضلاع کے سفر اور علماء کرام سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ریاست اتر پردیش کی تفصیلات۔ مولانا محمد خلیل بدری ترجمان اتر پردیش مولانا محفوظ الرحمان رشیدی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن اتر پردیش کی نگرانی میں خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر تعارفی مجالس اور جلسوں میں خطاب کے ذریعے ممبر محراب اور اس کی تحریک کی خدمات کا تعارفی سلسلہ جاری ہے۔ نیز گلیوں کی کلیوں کے تحت معصوم بچوں سے ملاقات، دینی دوستی کے تحت عوامی دعوت وغیرہ کی محنت بھی جاری ہے۔ مدھیہ پردیش زون کی تفصیلات پیش خدمت۔ مفتی محمد جنید قاسمی ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن مدھیہ پردیش شہر بھوپال میں اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے۔ اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر کی محنت، دین سے دور افراد سے عوامی دینی دعوت کے تحت ملاقاتیں جاری ہیں۔ نیز تحریک کی خدمات کو علاقے میں مضبوط و مستحکم کرنے کی غرض سے 5 افراد کا ایک وفد مرکزی دفتر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا حیدرآباد کا سفر کیا اور ادارے کی خدمات کا معائنہ کیا اور اسی نہج پر اپنے مقام پر پہنچ کر خدمات انجام دینے کے عزائم کیے گئے۔
جس کی ابتدا کے لیے قومی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا ایک پروگرام بھوپال میں ماہ دسمبر 2024 میں ہونا طے پایا ہے۔ تمل ناڈو کی تفصیلات۔ مولانا نور اللہ احیائی ترجمان تمل ناڈو مولانا محمد طلحہ معدنی صاحب کی نگرانی میں تحریک کی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان 15 دنوں میں کئی اسکولوں کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی گئی، اسکولوں میں اقوال زرین کے پلیٹ فارم چپساں کیے گئے، نیز ان اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر کے آغاز کے لیے بات چیت کی گئی۔ علاوہ دینی دعوت، نوجوان کو تعمیری سوچ اور ترقی کا ذوق، والدین کی عظمت، کسب معاش اور حلال روزی کی فضیلت اور وقت پر نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ریاست آسام کی تفصیلات۔ مفتی احمد علی قاسمی کی نگرانی میں ریاست آسام میں ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور باقاعدہ 40 سے زائد مراکز نسواں قائم ہو چکے ہیں، اور مفتی احمد علی قاسمی صاحب کی نگرانی میں تعلیمی اور تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ علاوہ صفا بیت المال انڈیا ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی نگرانی میں ملک کی پچھڑی ریاستیں آسام، بنگال وغیرہ میں مساجد کی تعمیر اور بورویل کی تنصیب کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے تحت ریاست آسام میں ماہ رواں 5 بورویل کی تنصیب اور 2 مساجدوں کا افتتاح عمل میں آیا۔ ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو ممبر محراب کے دفتر تشریف لا کر اس مہم کو قریب سے جان سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9989666811۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔